السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے ایران نے امریکہ کے ایک اور بیس پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ میں مزید جو ہے وہ معیشت جو ہے ڈگمگا رہی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی بات کریں گے اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی صاحب حالات جوں کے تو ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کیجیے گا صاحب، ہم کرنے کو تیار ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ یعنی بڑی اچھی ڈیل ہوگی ایران کے ساتھ۔ اب ایسی سچویشن میں ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب کل آپ نے دیکھا کہ ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے، اور اس ڈرون حملے کے نتیجے میں ڈرون کو تو ایران نے دعویٰ کیا، بلکہ وہ فوٹیج بھی دکھا دی جب انہوں نے ڈرون کو تباہ کیا، لیکن اس کے بعد کویت کے اڈے پر انہوں نے حملہ کیا ہے، جس میں شدید نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ ہوا ہے کہ بھئی صاحب یہ معاملہ جو ہے نا، امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے جو ڈرون حملہ کیا یہ جوابی کارروائی تھی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار مداخلت کون کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، امریکہ کر رہا ہے۔ اب ایسے میں ایران نے حملہ کیا اور اس نے کہا ہے کہ بھئی صاحب یہ جو امریکہ نے خاص کر انہوں نے جو یعنی ایک طرف تو انہوں نے ایک میزائل جو پھینکا ہے، اس میں پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پیغام دیا ہے، اس کی تصویر کے ساتھ ایک پیغام دیا ہے۔ اور اس وقت میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ بھئی صاحب یہ والی سچویشن بڑی خطرناک چل رہی ہے دونوں کے درمیان، اور حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے لڑائی کا جو معاملہ ہے، یعنی میرے پاس مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو اسلامی انقلاب گارڈ جو ہے ان کی خبر یہ ہے کہ ہم نے 1 گھنٹہ قبل صبح ہرمزگان کے جزیرے سرک پر ایک کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی فوجی کی جارحیت کے بعد IRGC ایروسپیس فورس کے جنگجو نے ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جہاں سے جارحیت کا آغاز ہوا تھا، اور مطلوبہ اہداف ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ اور یہ ایرو فورس انہوں نے جو ہے IRGC نے خبردار کیا ہے کہ پھر ہم وہی ٹارگٹ کریں گے جو آپ کا معاملہ ہے۔ سینٹکام اس پر بات کر رہا ہے کہ امریکہ فوج نے ایران کے جزیرے قشم پر جو حملے کیے، ایران نے اس حملے کے جواب میں کویت میں امریکی اڈے السالم پر حملہ کیا۔ یہ سینٹکام کوٹ کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب ہم نے کیا تو وہ کیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے فوجی اہداف پر حملے اس وقت کیے جب ایران نے امریکہ ڈرون کو مارا۔ بھائی صاحب آپ اندر ڈرون گھسیڑو گے تو کوئی سلامی تھوڑی دے گا، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرے میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھوں کہ بھئی صاحب اس وقت خاص کر جو میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ جو جنگ نے امریکہ کی جو معیشت ہے اس کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایران پر مسلط کردہ امریکی جنگ کی وجہ سے امریکی صارفین پر $60 ارب کی لاگت آ چکی ہے۔ مڈل ایسٹ جریدے کے مطابق آپ اپنی اسکرین پر یہ جریدہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ 28 فروری 2026 سے اب تک امریکہ گھرانے اوسطاً صرف ایندھن کی مد میں $447 اضافی ادا کر رہے ہیں۔ اگر توانائی کی موجودہ قیمتیں برقرار رہتی ہے تو جنگ کے 1 سال مکمل ہونے تک اضافی بوجھ بڑھ کر تقریباً $2000 فی گھرانے تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ سچویشن وہ ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کسی بھی جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والی حتمی معاہدے کا ایک لازمی اور ناقابل علیحدگی حصہ ہے۔ اس طرح کی بڑے پیمانے پر جنگ بندی کے خلاف ورزی صرف صہیونی حکومت ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ امریکہ بھی ہمارے خطے میں جنگ بندی کے خلاف ہیں اور وہ خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ ہم ایران کی قومی سلامتی کے دفاع اور ایسے حالات کے تحفظ کے لیے کسی بھی ضروری اقدامات سے گریز نہیں کریں گے جو ہمارے خیال میں ایران اور ہمارے خطے کی سلامتی کو یقینی اور یعنی محفوظ بناتے ہیں۔ باقر کلیواف کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ محمد باقر کلیواف نے کہا ہے خبردار کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی معاہدے پر اس وقت رضامند نہیں ہوگا جب تک ایرانی عوام کے حقوق مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو جائیں گے۔ کلیواف نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی معاہدے کی منظوری نہیں دیں گے جب تک ہمیں مکمل یقین نہ ہو جائے کہ ایرانی عوام کے حقوق کا تحفظ یعنی اس کا کوئی ضامن ہے۔ یہ مذاکرہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو رکاوٹیں پاکستان تحریک انصاف کی راہ میں بچھائی جا رہی، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو گئے تو بڑے قافلے کے ساتھ بڑا پروٹوکول ان کو ملا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 100 سے زائد بندے نون لیگ کے اس وقت وہاں پر جا کر مختلف جگہوں میں جلسے کر رہے ہیں، ان کو NOC ملا ہے۔ لیکن گلگت بلتستان میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ
میں مختلف لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو گئے ہیں وہاں پر الیکشن کمیشن کے آفس میں NOC کے معاملے پر گئے ہیں، لیکن ان کو NOC نہیں ملا۔ اس میں نواز خان شانگلہ بھی شامل تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ خبر بھی آئی کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ دوستوں، خاص کر میں اگر بات کروں، ایک ویڈیو اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے وزراء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کا باپ بھی چور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ایک طرف تو اس کے جلسے میں لوگ جو ہے مریم نواز کے پاپا چور کا نعرہ لگا رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہہ رہی کہ PTI ختم ہو چکی، ختم شد ہے، یہ لفظ ایک ڈاکیہ صحافی بھی استعمال کرتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ ختم شد ہے تو پھر آپ نے اتنا زیادہ کریک ڈاؤن کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ PTI کی غلطیاں کوتاہیاں بہت ہیں، بہت دیر سے وہاں پر پہنچے، لیکن وہاں عوام کا غم و غصہ آپ کے سامنے ہے کہ بھائی صاحب وہ کبھی اس وقت ان جماعتوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرے نے سابق وزیر اعلیٰ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی یوتھیا ہمارے جلسے میں آتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے۔ یعنی ان کو اتنی چڑ ہو چکی ہے کہ ان کے جلسوں میں جا کے عمران خان کے حق میں نعرے لگتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مریم کا پاپا چور ہے۔ تو آپ نے خود ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ دوسرے نے پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح 8 فروری کی طرح ان کو الیکشن کے نشانات وغیرہ بھی نہیں دیے گئے، لیکن اگر میں بات کروں اس وقت پاکستان یعنی PTV جو ہے ایک ادارہ ہے، سرکاری ادارہ، اور یہ مسلسل یہ آپ کے اور میرے ٹیکس سے چل رہا ہے، یہ مسلسل نون لیگ کی وہاں پہ تشہیر کر رہا ہے، باقاعدہ ان کے جلسے جلوس اور باقاعدہ ان ساری چیزوں کو ریگولرائز اور ان کو بتا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے وہاں پہ۔ تو اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف پورے یعنی اسٹیبلشمنٹ، PTV، پیسہ، سارا کچھ وزراء گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے وہ پارٹی جس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ختم شد ہے، اس کے خلاف آج بھی کریک ڈاؤن اسی طرح چل رہا ہے۔ بہرحال سچویشن گلگت بلتستان کی آپ کے سامنے ہے، دیکھتے ہیں کہ عوام کس طرح مقابلہ کرتی ہے۔ لیکن ابھی تک میں دیکھ رہا تھا کہ شاہ زیب خانزادہ کا شو میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے کہ تمام تر سروے ہونے کے باوجود اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ آگے ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے آگے ہے، اور آگے یعنی کام جس طریقے سے یعنی وہ الیکشن کے میدان میں مقبولیت کے تمام تر ان کو چھو رہی ہے، یعنی جس طریقے سے وہ مقبول ہے کریک ڈاؤن ہونے کے باوجود سب وہ جیو یہ کوٹ کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیو کس کا چینل ہے، کون ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔